إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آیا نہیں دیکھتا تو اے مخاطب کہ بے شک اللہ پاک چلاتا ہے بادلوں کو، پھر ملاتا ہے ان کو، پھر بناتا ہے ان کو تہ بتہ، بس دیکھتا ہے تو بارش کو کہ نکلتی ہے اس بادل کے درمیان سے، اور نازل کرتا ہے اللہ پاک آسمان سے پہاڑوں جیسے اس میں اولے، بس پہنچاتا ہے اس کو جس شخص پر چاہتا ہے، اور پھیرتا ہے اس کو جس جگہ سے چاہتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی چمک، اس کی روشنی لے جائے آنکھوں کو، تبدیل کرتا ہے، پلٹتا ہے اللہ پاک، بدلتا ہے رات کو اور دن کو۔ بے شک اس کے اندر البتہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ اور اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ہر جانور کو، ہر جاندار کو پانی سے، ایک خاص قسم کے پانی سے۔ بس بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے اوپر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ پیدا کیا ہے اللہ پاک نے، پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے آیات واضح صاف صاف، اور اللہ پاک ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ پچھلے درس میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، پرندے بھی اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور وہ اپنی تسبیح اور عبادت بندگی کو جانتے ہیں۔
فرمایا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی اور اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سبق کا تتمہ یہاں پر پھر فرمایا، کیا تو اے مخاطب یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ پاک بادلوں کو چلاتا ہے، بادل بناتا ہے پھر ان بادلوں کو چلاتا ہے، پھر وہ بادل علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کو سب کو اکٹھے ملا دیتا ہے، پھر فرمایا ان بادلوں کو تہہ بتہہ جمع کر دیتا ہے، پھر تو دیکھتا ہے کہ انہیں بادلوں کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، اور اللہ پاک آسمان سے وہ جو بڑے بڑے بادل ہیں پہاڑوں جیسے ان کے درمیان سے ان کے اندر سے بعض دفعہ اولے برساتا ہے، اور وہ جہاں پر اللہ چاہتا ہے وہاں پر اولے برساتا ہے، جہاں سے ہٹانا چاہتا ہے وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ فرمایا پھر اس آسمان کے اوپر جو بادل ہیں ان کی چمک ہوتی ہے، بجلی چمکتی ہے، اور وہ ایسی چمک ہوتی ہے کہ قریب ہوتا ہے کہ آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو جائے، اور فرمایا کہ دن کو بھی اللہ پاک تبدیل کرتے ہیں، رات کو بھی، کبھی رات بڑی ہوتی ہے کبھی دن بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا ان چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، کہ اگر انسان صرف ان چیزوں میں غور کر لے تو اس کو اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے ایک دیہاتی آدمی نے کہا تھا، البعرۃ تدل علی البعیر والاقدام تدل علی المسیر، السماء ذات البروج والارض ذات الفروج والابحار ذات الامواج کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر۔ فرمایا کہ اتنا بڑا برجوں والا آسمان اور اتنا بڑی کشادہ راستوں والی زمین اور اتنا بڑی بڑی موجوں والے سمندر، اور فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں، جس طرح فرمایا کہ اگر آدمی کے قدموں کے نشان لگے ہوں تو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان رہتے ہیں، اور اونٹ کی مینگنیاں ہوں تو وہاں پر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر اونٹ رہتے ہیں۔ جب یہ اونٹ کی مینگنیوں سے سمجھ آ جاتا ہے، آدمی کے قدموں کے نشان سے آدمی سمجھ آ جاتا ہے، تو پھر اتنا بڑے برجوں والے آسمان، بڑے کشادہ راستوں والی زمین، بڑے بڑے موجوں والے سمندروں کو دیکھ کر خدا کیوں نہیں سمجھ آتا؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہے کہ ایک کمرہ ہے بالکل بند ہے، ہوا کا ذرہ نہیں جاتا، ایک ذرہ برابر بھی سوراخ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک وہاں پر ایک زندہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں، فرمایا انڈے کو دیکھ لو، نہ کوئی ہوا کا ذرہ جاتا ہے نہ کوئی باہر سے روزی جاتی ہے، اللہ پاک وہاں پر ایک زندہ جانور کو پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ میں نے اللہ کی ذات کو پہچانا ہے کہ ایک ہی شہتوت کا درخت ہے، اس کے پتے کو اگر جانور بکری کھا لے تو مینگنیاں بن جاتی ہیں، کوئی اور جانور کھا لے تو گوبر بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اگر کیڑا کھا لے تو ریشم بن جاتا ہے، اور اگر اسی کو ہرن کھا لے تو وہ مشک بن جاتا ہے۔ پتا تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر مختلف قسم کی چیزیں پیدا کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اور میں اسی طرح یہاں اللہ نے مثالیں دے کر سمجھائی کہ بادلوں کو پیدا کرنا، پھر بادلوں کو چلانا، ان کو آپس میں ملانا، پھر ان کے اندر سے بارش نکالنا، پھر بعض دفعہ ان سے فرمایا اولے برسانا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے۔ یہ اتنا چیزوں کو دیکھ کر کیا تمہیں رب سمجھ نہیں آتا؟ فرمایا کہ الم تر ان اللہ یزجی سحابا، آیا نہیں دیکھتا تو اے مخاطب کہ بے شک اللہ پاک چلاتے ہیں بادلوں کو، پھر ثم یؤلف بینہ، پھر ملاتے ہیں ان کو، اکٹھے کرتے ہیں، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو کرتے ہیں تہہ بتہ، فتر الودق یخرج من خلالہ، پس تو دیکھے گا کہ بارش کو جو نکالتی ہے اس کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے،
وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ اور نازل کرتا ہے اللہ پاک آسمان سے من جبال پہاڑوں سے فیہا جو اس کے اندر ہے من بارد اولے یعنی وہ بڑے بڑے جو بادل ہیں نا پہاڑوں جیسے ان بادلوں سے اللہ پاک اولے پھر برساتا ہے فیصیب بہ من یشاء بس پہنچاتا ہے ان اولوں کو جہاں پر چاہتا ہے اور پھیر لیتا ہے ان کو جہاں سے چاہتا ہے بعض جگہ پر اولے برستے ہیں بعض جگہ پر نہیں برستے یہ اللہ پاک کے اختیار میں یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار قریب ہے کہ اس کی روشنی چمک بجلی کی لے جائے آنکھوں کی روشنی کو فرمایا کہ جب بارش کے موسم ہو اور بجلی چمک رہی ہو تو اس کو دیکھنا نہیں چاہیے اس چمک کو نہ دیکھو کہ اس سے انسان کی نظر ویسے کمزور ہو جاتی ہے اسی لیے منع فرمایا کہ اس بجلی کی چمک کو نہ دیکھا کرو یقلب اللہ اللیل والنہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب تھوڑے سے بادل آتے یا ہوا چلتی تو آپ پریشان ہو جاتے فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے اور اللہ سے معافی اور دعا مانگتے رہتے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا مسئلہ ہے آپ نے فرمایا کہ میں ڈر جاتا ہوں کہ شاید اللہ پاک میری امت کے اوپر کوئی عذاب نہ بھیج رہا ہو یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ جب کوئی بارش ہو تو پھر اور خوش ہوتے ہیں ہاں جی بادل آئے تو پھر اور دعائیں مانگتے ہیں کوئی کہتا ہے یا اللہ بھیج اب پتہ نہیں کہ وہ عذاب ہے خدا کا کیا ہے بس کہتے ہیں بھیج قوم یونس پر بھی اسی طرح ہوا تھا نا ان لوگوں نے پھر معافی مانگی اللہ پاک سے اللہ نے اس عذاب کو ہٹا دیا تو ایسے وقت میں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے اللہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کو فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار تبدیل کرتے ہیں اللہ پاک دن کو اور رات کو کبھی رات کو بڑا کبھی دن کو بڑا یہ اللہ پاک کے اختیار میں ہے ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار بے شک اس کے اندر البتہ سمجھ والوں کے لیے عقل والوں کے لیے نشانی ہے عبرت ہے واللہ خلق کل دابۃ من ماء اور اللہ پاک نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو خاص پانی سے یعنی نطفے سے اللہ پاک نے پیدا کیا فمنہم من یمشی علی بطنہ بعض ان میں سے ایسے جانور ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں ومنہم من یمشی علی رجلین اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو دو پاؤں پر چلتے ہیں ومنہم من یمشی علی اربع اور بعض ان میں سے وہ ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں بعض ایسے بھی جانور ہیں اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں حشرات الارض جن کے 5-5 سوگی پر ہوتے ہیں 100 سوگی قدم میں پیر ہوتے ہیں اللہ پاک نے مختلف قسم کی مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں یخلق اللہ ما یشاء پیدا کرتا ہے اللہ پاک جو چاہتا ہے اللہ پاک کی چاہت کو کوئی نہیں روک سکتا ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ پاک ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے لقد انزلنا آیات مبینات البتہ تحقیق ہم نے نازل کیا ہے آیات واضح فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک میں ہر بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور اللہ پاک ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت نصیب